اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ڈائنامک اور انرجائز نوجوان، انرجائز بنی کی طرح، ہی از سو ماشاء اللہ ایکٹیو اینڈ انوالوڈ ان سو مینی تھنگس۔ ڈاکٹر عثمان ملک از پریزیڈنٹ آف فرسٹ پاکستان گلوبل، جو پلیٹ فارم ہے جو اوورسیز پاکستانیز کو اکٹھا کر رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیز بکھرے ہوئے ہیں ہر طرف، پاکستانی جیسے پاکستان میں بکھرے ہوئے ہیں اسی طرح باہر بھی پاکستانی بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ ہم کہتے ہیں کہ جڑے مکے مدینے کوڑے چلے وہ نہیں کرتے بات، لیکن پاکستانی جہاں بھی جاتے ہیں وہ پاکستانی رہتے ہیں، تو بہت بکھرے ہوئے ہر طرف۔ عثمان نے یہ آرگنائزیشن بنائی ہے، ہی از دا لیڈر آف دی آرگنائزیشن، ہی پرووائڈیڈ دا ویژن، ہی ڈز ریلنٹلیس ورک، جو انتھک محنت کرتے ہیں اس میں۔ پھر وہ ڈاکٹروں کی تنظیم میں شامل ہیں، پھر وہ دن بھر لوگوں کے دانت توڑنے اور کٹے کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ عثمان، اب یہ ویلکم ٹو دا پروگرام۔ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اتنی چیزیں کیسے کر لیتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ Thank you, Ziad bhai, for a dynamic introduction. Assalamu alaikum to everyone. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. تو سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے۔ جو فرسٹ پاکستان گلوبل ہے، اس کو بنانے کا مقصد اور سپورٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو پاکستانی سارے اوورسیز کنٹریز میں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ ان کی جو ایک پاور ہے جو کہ ان کو خود بھی نہیں ریئلائز اس چیز کا، اس کو ایک جگہ پہ ہارنس کر کے تو اس کو پروڈکٹیو کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہی نہیں ہوں، ایک پوری ہماری ماشاءاللہ ٹیم ہے۔ آپ کا اس میں کافی جو ہے کنٹریبیوشن ہے فرسٹ پاکستان گلوبل کو یہاں تک لے کے آنے میں۔ پرپز اس کا یہ تھا انیشلی کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، اس میں پہلا جو تھا کہ ان کا ووٹنگ کا رائٹ تھا کہ جو ختم کر دیا گیا تھا، تو وہاں سے لوگوں کو اس چیز کی آگے ہی آئی کہ ہمیں اپنے بارے میں خود تھوڑا سا اپنے رائٹس کے لیے جو ہے آواز اٹھانی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ریئلائز کیا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ایسٹ ہیں پاکستان کا، وہ اس میں جو بھی ان کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اور ایک ویلیویبل ایسٹس ہیں اپنی کنٹری کا، اس میں انجینئرز ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں ایجوکیشنسٹ ہیں، اس میں سائنٹسٹ ہیں، اس میں میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں۔ تو اگر ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیں اور ان کی ایک یونیفائڈ جو وائس ہے وہ اگر اس کو ریز کیا جائے تو ہم اس سے کافی چیزیں اکمپلش کر سکتے ہیں، پاکستان کو ایک سٹیبل راستے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ اور لکیلی ہم جس ملک میں ہیں اس ٹائم، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، آپ کے جو بھی ویوز ہیں آپ ان کو اوپنلی جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو کیمرہ اٹھا کے لے جائے گا، آپ کو کوئی ویگو ڈالا آئے گا اور وہ آپ کو اٹھا کے لے جائے گا۔ تو جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بھیجا اور یہ آزادی ہمیں ملی ہے، تو اسی طرح ہماری رسپانسبلٹی جو ہے وہ بھی زیادہ ہوگی، اس وجہ سے کہ ہم پاکستانیوں کے بارے میں بھی اپنی آواز جو ہے اس کو اٹھائیں۔ تو اس میں سارے اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس تنظیم میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہم مل جل کے جو پاکستان ہے اس کو، جو اس کی ترقی کا راستہ ہے، جو پاکستان کا ایک خواب دیکھا تھا قائد اعظم نے، ہم اس خواب کے اوپر اس کو واپس لے کے جا سکیں۔ تو کافی لمبی چوڑی میرے ذہن میں چیزیں ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کنٹینیو رکھتا ہوں، نہیں تو آپ جیسے کہتے ہیں تو ہم اس حساب سے پھر کنٹینیو کرتے ہیں آگے چلتے ہیں، کنورسیشن کر رہے ہیں۔ ابھی آپ آزادی اور اس کی اظہار رائے کی اور ان چیزوں کی، ہیومن رائٹس کی بات کریں، تو آپ کی وزیر اطلاعات پاکستان میں جو وہ تو فرماتی ہیں کہ جی وہاں پہ ہر طرح کے رائٹس ہیں، کسی کو نہیں پکڑا ہوا، کسی کو ہر چیز کہنے کی آزادی ہے، جو مرضی جو کہہ رہا ہے۔ تو فرق تو کوئی نہیں ہے، پھر امریکہ میں بھی آپ وہی کر رہے ہیں، وہاں بھی وہی کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ پاکستان میں جو الفاظ ہیں نا وہ اپنی معنی کھو چکے ہیں۔ وہاں پر جو سب سے بڑی پرابلم وہ یہ ہے کہ دن کو رات کہا جاتا ہے، لوگ مان جاتے ہیں، رات کو دن کہا جاتا ہے، لوگ مان جاتے ہیں۔ تو وہاں پر تو جھوٹ کو سچ کر کے بیچا جا رہا ہے اور سچ کو جھوٹ کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور سب اس میں شامل ہیں اس جرم میں، جو سب لوگ، سب قوم بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ
جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات. تو ان کو لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح اپنی قوم کو ٹریٹ کرتے ہیں یا بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بھیڑ بکریاں جو کہتے ہیں تو ان کو پھر بھی تھوڑی سی ان کی ویلیو ہوتی ہے. میرے خیال میں تو وہ اب لوگوں کو، عوام کو، جو وہاں پر 25 کروڑ جو ہیں حشرات الارض سمجھتے ہیں، وہ ان کو کیڑے مکوڑے جو ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو وہ اگر ان کے چلنے میں جو صاحب اختیار ہیں، جن کے پاس سارے اختیارات ہیں، تو وہ اس چیز کی بھی قدر نہیں کرتے کہ اچھا جب وہ چلیں گے تو وہ کیڑے مکوڑے کچھ ان کے نیچے آ کے تو مر جائیں گے. تو اس لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ جو کہیں گے، وہ جو سنائیں گے، وہی سب لوگ اس کو مانیں گے. تو یہ تو بالکل جھوٹ ہے نا کہ وہاں پر آزادی ہے کسی چیز کی. وہاں پر تو آپ دیکھیں کہ جو بھی میڈیا پرسنز ہیں، جو کہ تھوڑا سا جن کا پولیٹیکل ڈیفرنس تھا، ان سب کو ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا. جو ادھر جن کو تھوڑا سا پولیٹیکل ڈسینٹ کے جو آپ کے اینکرز ہیں، ان کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ ٹریزن کے اور باقی سارے جو بغاوت کے مقدمات سارے ان لوگ کے اوپر ہوئے ہیں. عمران قطاری ریاض خان، بغاوت. جی جی. جی، عمران ریاض خان کو دیکھ لیں. وہ ایک پولیٹیکل ڈسینٹ کی آواز تھی کہ جو معاشرے کی خرابیاں تھیں، جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے جو بروکن تھا، جو کہ وہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، جبر ہو رہا تھا، تو وہ ایک آواز اٹھا رہا تھا. تو اس آواز کو بند کر دیا گیا. کتنے وہ 70 حکومت دن تو ہو گئے ہیں. فرماتی ہے کہ وہ، سوری، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران ریاض کی بات کر رہے ہیں، حکومت تو فرماتی ہے کہ وہ تو صافی نہیں ہے. تو لیکن میں نے کہا وہ شہری تو ہے یار، غائب ہو گیا آپ کا ایک شہری. چلیں صافی نہیں مانتے آپ اسے، آپ کا کوئی بہت ہی اونچا کرائٹیریا ہے جس میں حامد میر اور یہ سہیل وڑائچ وغیرہ پورے اترتے، عمران ریاض نہیں اترتا. لیکن شہری تو غائب ہو گیا، اس پہ آپ کندھے اچکا کے کہتے. کل پرسوں میں نے ایک بلاگ کیا ہے جو آپ کیڑے مکوڑوں کی بات کر رہے تھے. فیصل مسجد میں ایک بیچارہ بابا کلفیاں لگاتا تھا، 20 سال سے وہ لگا رہا تھا. اس کے 5 بچے ہیں، معذور بچے ہیں، اور وہ انہیں پال رہا تھا. تو ہماری سی ڈی اے نے اور حکومت نے بڑی کمال ایفیشنسی دکھاتے ہوئے اسے وہاں سے پک کر لیا، اریسٹ کیا اسے. عدالت نے اسے سرکاری املاک پہ قبضہ کرنے کی جرم میں 3 ماہ قید مشقت اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا دی ہے. اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی. ہائی کورٹ نے کہا وہ سرکاری املاک پہ قبضہ کرنا تو بہت ہی سنگین جرم ہے. تو جب آپ کی پوری حکومت ایک مجرموں کے ٹولے سے بھری ہوئی ہے جو لوٹ کے اس قوم کی رگوں میں سے خون نچوڑ کے کھا گئے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے پاکستانی اس لیے برباد ہو رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ وہ اکٹھے نہیں. اور جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ چیز ساری آپ کو نظر آتی ہے اوورسیز پاکستانیز میں بھی. یہ جوش شیر لانے کے مترادف ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جو دوسرا خود غرض ہے، اس کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ تو غدار ہے، ہم محب وطن ہیں جی، وہ تو فلاں کے ساتھ ہے، اس فلاں پارٹی کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ اسے تو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم اپنا کام کریں گے، وہی کام جو دوسرے کر رہے ہیں ہم بہتر طرح سے کریں گے. تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے کوئی؟ سب سے پہلے تبدیلی لانے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چینج کیا جائے. ہم لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اس نے ایسے ٹھیک نہیں کیا، وہ صحیح نہیں کر رہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. سب سے پہلے جو تبدیلی ہے وہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا. تو سب سے پہلے جو تبدیلی ہے وہ اپنے اندر لے کے آنی ہے. اور جب ہم اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے تو پھر ہم نے اس تبدیلی کو باقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مسلط نہیں کرنا. ہم نے بتانا ہے